أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما تعبدون جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو عبادت کرتے ہو من دونہ ہی اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ. یہ یوسف علیہ السلام کا خطاب ہے یا تقریر ہے جو جیل خانے میں ان دو ساتھیوں کے سامنے کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی ہمیں تعبیر بتائیے. تعبیر بتلانے سے پہلے یوسف علیہ السلام انہیں یہ واضح سنوا رہے ہیں اور اس میں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف ارباب یا مختلف رب اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے جو سب پہ غالب ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بناتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، یہ داتا صاحب ہیں، یہ گیارہویں والے ہیں اور یہ غریب نواز ہیں، یہ بندہ نواز ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کا نام نہیں رکھا. یہ ما تعبدون من دونہ ہی، اسے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا الا مگر اسماء، یہ نام ہے سمیتموها، سمیتم کون سا فعل ہے؟ سمیتم ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سمیتم تم نے نام رکھا ہاں ان کا جنہیں تم پکارتے ہو. مطلب یہ کہ یہ جو اوصاف تم نے ان لوگوں میں رکھ دیے، فلاں اولاد دے گا، فلاں رزق دے گا، فلاں صحت دے گا، فلاں تکلیف اور مصیبت سے بچائے گا، فرمایا کہ یہ تمہاری تقسیمیں اپنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، کوئی ایسا نام نہیں رکھا، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں. انتم یا تم نے رکھے، وآباؤکم یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے. یہ نام جو گھڑے ہوئے ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ یا تم نے رکھے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اللہ نے یہ نام نہیں رکھے.
آگے فرمایا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ما انزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا، بہا ان کے حق میں جن کو تم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے من سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نفی فرما دی، جس کو بھی کوئی اپنا حاجت روا، یہ دیکھیں نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کی نفی فرما دی ہے، اس میں اس بات کی نفی بھی آ جاتی ہے، ہاں جی گریٹ گاڈ تو ایک ہی ہے، سب سے بڑا الہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس نے اپنے جو محبوب اور اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کو کچھ اختیار دیے ہوتے ہیں۔ اختیار تو سارے کے سارے ہیں اللہ کے پاس ہی، لیکن کچھ اختیار اسی نے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ساری باتوں کی تردید فرما دی کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اتنا دیا جتنا اللہ نے چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار کسی کو نہیں دیے، اپنی مرضی کے اختیار کسی کو نہیں دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے بعض معجزات طلب کیے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے سامنے کوئی چشمہ نکل آئے، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جہاں پہ باغات اور کھیتیاں لگ جائیں، یا ہمارے سامنے آسمانوں سے کوئی فرشتہ نازل ہو، فرشتے کے ہاتھ میں ابو جہل کے نام اور ابو لہب کے نام خط لکھے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو محمد ہمارے پاس لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو قل سبحان ربی، عیب سے پاک تو میرے رب کی ذات ہے، اور میری حیثیت یہ ہے میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اس کا رسول بھی، بندہ اور اس کا رسول ہوں، لیکن میرے پاس اللہ کے اختیار نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نام تم نے رکھے ہیں ان کے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں تقدیر کا مالک ہے، فلاں اولاد کا مالک ہے، فلاں صحت کا مالک ہے، فلاں اس چیز کا مالک ہے، اس چیز کا مالک ہے، فرمایا یہ ساری تقسیم تمہاری اپنی ہے، اللہ نے یہ تقسیم نہیں کی، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے کی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں کہیں بھی ان کے حق میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ یہ تو پکار سکتے ہو، ان سے مدد طلب کر سکتے ہو، یہ تمہارے حاجت روا یا مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قطعاً کوئی کہیں کسی اپنی کتاب میں اس بات کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ الحکم الا للہ، فرما روائی، حکومت، اقتدار، حکم، وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ مجھے نہیں، آپ تو دیکھیں، آپ بیعت تو کر کے دیکھیں، آپ 4 دن رہے تو صحیح ہے، صاحب کے پاس بڑا کچھ ہے ان کے پاس، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا کسی کو، سارے کا سارا اختیار، سارے کی ساری حکومت، سارے کے ساری فرما روائی وہ صرف میرے لیے ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ بندگی کرو مگر خالص اسی کی، صرف اسی کی عبادت، نظر نیاز، اعتکاف، نماز، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی کرنا ہے سوائے اللہ کے نام کے کسی دوسرے کے نام کا نہ کیا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ اس بات سے یا اس حقیقت سے واقف نہیں، بعض جانتے بوجھتے بھی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن عملاً سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس بھی کچھ ہے۔ اب یہ تو یوسف علیہ السلام کا خطاب تھا تبلیغ اور دعوت کا دین کے حوالے سے،
جو خواب پوچھنے سے پہلے، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے خطاب کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خواب کا تعبیر بتائی. انہیں تعبیر یہ تھی، یا صاحب السجن، اے قید کے ساتھیوں، اما احدکما، اما کبھی شرط کے لیے آتا ہے، کبھی تاکید کے لیے آتا ہے. یہاں تاکید کے لیے ہے کہ یہ بات پکی ہے، بہرحال یہ کام ہوگا. وہ کام کیا ہے؟ احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرن، یسقی پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرن شراب. ان دونوں میں سے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، ایک ساقیوں کا سردار تھا اور دوسرا باورچی خانے کا مالک تھا یا مسئول تھا یا ذمہ دار تھا. یوسف علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے یہ بات تو نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ عام بات کہی کہ دونوں میں سے ایک، لیکن ظاہر تھا کہ اشارہ کس طرف ہے. جو ساقی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے آزاد ہوگا، قید سے، گناہوں سے بری ذمہ ہو جائے گا، اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا، اور بحال ہونے کے بعد جو پہلی خدمت سر انجام دیتا تھا وہ خدمت سر انجام دیتا رہے گا. یسقی ربہ خمرن، پلائے گا اپنے مالک کو شراب. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا یقیناً یسلبو کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے. سلیب کہتے ہیں پھانسی کو. یسلبو، پھانسی دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پھانسی دیے جانے کے بعد تَأْكُلُ الطَّيْرُ، پرندے کھائیں گے، مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر کو، اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. ایک کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بری ہو جائے گا، ملازمت پہ بحال ہو جائے گا، پہلے کی طرح اپنے بادشاہ کی خدمت کرے گا. دوسرے کے بارے میں یہ ہے اس پہ جرم ثابت ہو جائے گا، اسے سزا ملے گی، پھانسی دیا جائے گا، اور اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے. قضی الامر، بات پوری ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے بڑے مختصر الفاظ میں واضح طور پہ اس کی تعبیر بتائی اور فرمایا کہ تمہارا جو مسئلہ تھا، جو تم نے بات پوچھی تھی، قضیہ پوری ہو. اللہ بھی جس کے بارے میں فیہ تستفتیان، تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، جس چیز کے بارے میں تم دونوں نے مجھ سے بات پوچھی تھی، جو سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب پورا ہو گیا. یہ تمہاری جو خواب تھی اس کی تعبیر اتنی ہی ہے، ایک آدمی جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، سزا پائے گا، دوسرا آدمی بری ہو جائے گا. آگے پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے مطلب کی ایک بات کہی. وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی، واسطے اس شخص کے، ظن انہ، ظن تو جب ظن کے پیچھے ان کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی یقیناً ہو جاتا ہے. ظن ان کے بغیر جب آئے تو اس کا معنی گمان ہے، خیال ہے، شاید ہو یا نہ ہو. لیکن ظن کے بعد اگر ان کا لفظ آ جائے تو پھر ظن کا معنی یقیناً ہو جاتا ہے. للذی، واسطے اس شخص کے، ظن انہ ناجن، جس کے بارے میں انہوں نے یقین کیا، یوسف علیہ السلام نے، انہ ناجن، کہ وہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے. اسے یہ کہا یوسف علیہ السلام نے، اذکرنی، اذکر، میرا ذکر کر، امر کا فعل ہے، واحد کا صیغہ ہے، اذکر، ذکر کر، نی، میرا، عند ربک،
اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس یا اپنے بادشاہ کے پاس. یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں اس سے ریکویسٹ کی یا اس سے یہ بات کہی کہ جا کے اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک آدمی بڑی دیر سے جیل میں پڑا ہے، اس کے معاملے کا فیصلہ کرو. اگر وہ مجرم ہے اس کو سزا دو، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو بری کرنا چاہیے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، انسا کون سا فعل ہے؟ نفیہ، خود بولا، اور انسا دوسرے کو بڑھا دیا. وہ جو قیدی تھا نجات پانے والا، جسے یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم نجات پاؤ گے، اسے یہ کہا کہ جا کے میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں انساہ الشیطان، اس کو شیطان نے بڑھا دیا. کیا چیز بڑھا دی؟ اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا بڑھا دیا کہ اتنا وہ بری ہونے کی وجہ سے خوش ہوا کہ جیل سے باہر نکلتے سب کچھ بھول بھلا گیا کہ جیل کے اندر کیا تھا. یا جیل سے ہم نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب تعبیر بتانے والے نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جا کے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، وہ سب کچھ بھول بھال گیا. شیطان نے اس کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف کی. کیوں؟ للہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہے مثبت ہے، منفی کوئی صفت نہیں ہے. بھولنا جو ہے یہ خامی ہے، عیب ہے. اللہ کے ناموں میں عیب والی کوئی بات نہیں. اللہ کے سارے نام جو ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے اور انسان پہ اپنا فضل کرنے کے لیے ہیں. اچھے نام ہے اللہ تعالیٰ کے، عیب والا کوئی نام نہیں ہے. اور بھولنا تو عیب ہے، اس لیے اللہ کا تو نام نہیں ہے بلانے والا. اس بلانے کی نسبت جو ہے یا شیطان کی طرف یا پھر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بولنے کی نسبت جو ہے وہ یا اپنے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف. اس لیے کہ للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے نام تو سارے کے سارے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہے، اللہ برائی پہ لگانے والے نہیں ہے، اللہ گمراہی پہ چلانے والے نہیں ہے. یہ سارے عیب والے نام ہیں اور عیب والا نام اللہ کا نہیں ہے. اللہ کے نام تو سارے کے سارے اچھے ہیں، خیر والے ہیں، بھلائی والے. لہذا برائی کی نسبت انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے، اور نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے ہی سارے صفاتی نام ہے، اچھے نام. ذکر رب ہی، اپنے رب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا. شیطان نے اس قیدی کو بڑھا دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، لبسا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مکر غیر کا صیغہ ہے. لبسا وہ ٹھہرا. کون ٹھہرا؟ یوسف علیہ السلام ٹھہرے فی السجن، جیل میں، بِضْعَ سِنِينَ. بِضْعَ کا معنی ویسے تو کئی ہے، لیکن عربی قواعد و ضوابط کے مطابق 10 سے کم کی تعداد پہ کے لیے بِضْعَ بولا جاتا ہے. لہذا مفسرین نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بعد 8-9 سال تک جیل میں رہے. اس آدمی کے بھول جانے کی وجہ سے 8-9 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اب یہ یہاں تک یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں ایک حصہ تو وہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام نے خواب پوچھنے والوں کے سامنے دعوت اور تبلیغ کا فرض ادا فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتائی. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے آخر میں یوسف علیہ السلام نے ایک ذاتی کام اسے کہا. 3 باتیں ہوئی یوسف علیہ السلام کی ساری گفتگو میں.
اور ان تینوں باتوں میں بہت سے سبق ہیں اور بہت سی اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کے سوال کیا قیدیوں نے اور خاص کر تعبیر پوچھنا چاہا تو انہوں نے یہ بات کہی انا نراک من المحسنین کہ ہم تمہیں نیک آدمی پاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو جب یہ احساس ہو گیا کہ ان کو میرا اعتماد حاصل ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، توحید کی. لیکن اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ داعی کے لیے اپنا ذاتی کردار بہت اہمیت رکھتا ہے. داعی کے لیے اس کا ذاتی کردار جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اگر انسان کا ذاتی کردار اچھا نہ ہو، عیب ہو، خرابیاں ہوں اور خود انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا. لوگوں کو اندھا نہیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بہرا گولا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عین ممکن ہے کہ بات کرنے والے سے 10 گنا یا 20 گنا زیادہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوں. اس لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو آدمی بات کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو دعوت دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہیں، ہر انسان میں غلطیاں ہیں، لیکن انسان کو حتی الامکان کوشش تو کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کر کے گناہوں سے دور رکھوں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کوشش کر کے انسان تقویٰ، نیکی اور پرہیزگاری کی کوشش کرے تاکہ لوگوں کے دلوں پہ بات کا اثر ہو. اگر لوگوں کے دلوں میں وہ احترام نہیں ہوگا یا وہ بات نہیں ہوگی کہ یہ واقعی نیک آدمی ہے، مطیع ہے، بے لوث ہے، مخلص آدمی ہے، تو پھر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. نہ بات کا فائدہ کرنے والے کو ہے نہ سننے والے کو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ذاتی کام کو بالکل آخر میں رکھا ہے. اس کو پہلے شرط کے طور پر نہیں پیش کیا، اچھا بھی میں تمہارا کام تو کرتا ہوں پھر لیکن میرا بھی یہ کام ضرور کرنا، یا میں تمہارا کام تب کرتا ہوں جب میرا کام کرو گے. ایسی بات نہیں کہی، بلکہ اس سے بھی پہلے ایسا محسوس کیا کہ ان لوگوں کو میرے اوپر اعتماد ہے، مجھے یہ نیک اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں، تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں ان کے آنے کا، ان کے اعتماد کا. اور پھر دعوت کے معاملے میں بھی یوسف علیہ السلام نے ایک تو جو انتہائی بنیادی بات تھی صرف وہی بات کی، تفصیلات میں نہیں پڑے. اور اس سے بھی زیادہ اتنی حکمت سے کام لیا کہ چونکہ ان لوگوں کی زندگی، دونوں آدمیوں کی زندگی جو ہے وہ غلامی میں گزری تھی، غلام تھے اپنے آقا کے، مالک کے. گفتگو جو ہے اسی حوالے سے کی جس حوالے سے ان کی زندگی گزری تھی، آقا اور غلام کے حوالے سے، اور انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، مالک اور آقا ایک اچھا ہوتا ہے یا 1000 اچھے ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک آقا کی غلامی میں، نوکری میں زندگی بسر کر رہا ہے، دوسرا نوکر جو ہے وہ 4 یا 5 آدمیوں کا نوکر ہے. وہ 4 یا 5 آدمیوں کا جو نوکر اور ملازم ہے وہ کوشش تو کرے گا سب کو راضی رکھنے کی، لیکن یہ ممکن ہے کہ 4-5 میں سے ایک بھی راضی نہ ہو. لیکن جس کا مالک ایک ہے اسے ایک مالک کو راضی رکھنا تو بڑا آسان ہے. اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے ایک مالک کی عادات و اطوار کیا ہے، خواہشات کیا ہے، مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے. اچھا جی ایک آدمی ہے، اس کو راضی رکھنا تو بڑا آسان ہے. لیکن جب 4 یا 5 مالک ہوں گے تو ان کو راضی رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ مت کرو.
ایک کچھ کرنا، ایک کچھ اس سے مطالبہ کرے گا، دوسرا کچھ مطالبہ کرے گا. ایک سے زائد آقا جو ہے انہیں جاری رکھنا بڑا مشکل ہے. ایک آقا کو، یعنی مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام نے ان کی عملی زندگی پہ جو مثال منطبق ہوتی تھی وہ مثال دی انہیں توحید کا نقطہ سمجھانے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یا داعی کو، دعوت دینے والے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی علمی سطح کیسی ہے. اگر ایک آدمی 8 یا 10 جماعتیں پڑھا ہے، اس کو آپ ایم اے یا پی ایچ ڈی کے لیول کی باتیں سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھے گا. اور یہی تو کمال ہے قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا چرواہا جو ہے اس کو بھی خطاب فرمایا ہے، اس کے لیے بھی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جو اونٹوں کا چرواہا ہے اس کے لیے بھی ہے قرآن، اور جو تاجر ہے اس کے لیے بھی ہے، جو بادشاہ ہے اس کے لیے بھی ہے، سلطان کی بات بھی ہے، بادشاہوں کی باتیں بھی ہیں، مزدوروں کی باتیں بھی ہیں. جو جس سطح کا ہے اس سطح پہ آگے وہ سمجھ لے گا اسے. اور ہمارے یہاں اکثر معاملہ یہی ہوتا ہے، بوجھل گفتگو اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ تکلف سے سننے بیٹھے رہتے ہیں، بات پلے میں نہیں پڑ رہی اور گھنٹہ بعد تقریر ہو رہی ہے، نہ تقریر کرنے والے کو سمجھانے والے کو پتا ہے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، نہ سننے والے کے پلے کچھ بات پڑتی. بات مختصر ہو اور بات ایسی ہو جو اگلے کی علمی سطح کے مطابق. اور پھر اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قید خانہ کوئی راحت کی جگہ تو نہیں ہے، پریشانی کی، تکلیف کی اور آزمائش کی جگہ ہے. تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، آزمائش میں بھی اپنا جو خاندانی ورثہ ہے یوسف علیہ السلام کا اس کو ترک نہیں کیا. ہمارے یہاں اکثر یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ مولویوں کو بڑا وقت ملتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، زندگی کے سارے مسائل جس طرح دوسروں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ جو آدمی دین کے لیے وقت نکالتا ہے وہ فارغ ہے یا اس کے پاس اور کرنے کا کام نہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جس سے کام کرنا ہے یا جس کے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، دین کا درد ہے، اس کو وہ تکلیفوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی اور آزمائشوں میں بھی اللہ کے دین کو نہیں بھولے گا، اللہ کے رسول کو نہیں بھولے گا. جو بات وہ کرنا چاہتا ہے اس کا موقع نکال لے گا دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے. لیکن اگر دین کا درد نہ ہو اور دین کی بات کرنے کی سوچ ہی نہ ہو یا فکر ہی نہ ہو تو پھر بات دوسری ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی سنت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ انسان کو ہر حال میں کرنا چاہیے، تکلیف ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو. دین جو ہے یہ وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی. یہ جتنے بھی بکھیرے ہیں ہمارے، روزی کے ہیں، کمائی کے ہیں، بال بچوں کے ہیں، گھر بار کے ہیں، یہ سارے نہ تو ختم ہونے والے ہیں اور نہ باقی رہنے والے. باقی رہنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. اس لیے اس معاملے میں بھی یوسف علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اگر انسان پہ کچھ پریشانی کا یا مشکل کا وقت آ جائے تو اس میں تو انسان کو رجوع اللہ زیادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تھی، اپنا ذاتی کام کہا تھا، وہ تو اللہ نے فرمایا کہ اسے بھول گیا اور اسے ذکر نہیں کیا. 8-9 سال بیت گئے. اب اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا جائے اور جس مقام پہ اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے تھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کیے. اس کی ابتدا یوں ہوئی، معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ بادشاہ جو تھا اسے خواب آیا اور خواب جو ہے وہ بڑا اس کو خوفزدہ کرنے والا تھا.
خواب میں اسے یہ دیکھا کہ 7 گائیں دبلی پتلی ہیں اور 7 گائیں موٹی اور فربا ہے. دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ فربا گاؤں کو کھا رہی ہیں اور کھا جانے کے باوجود ویسی کی ویسی دبلی ہے. اسی طرح 7 بالیں یا خوشے خشک ہیں اور 7 بالیں یا خوشے ہرے بھرے ہیں. اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ دبلی پتلی گائیں جو ہیں فربا گاؤں کو کھا گئی ہیں اور کھانے کے باوجود ویسی کی ویسی دبلی پتلی ہیں، بادشاہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا بات ہو سکتی ہے. بادشاہ نے کوشش کی، اپنے ملک میں جو کوئی تعبیر بتانے والے تھے یا علم رکھنے والے تھے انہیں بلا کے پوچھا، لیکن کسی نے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دیا. وہ جو آدمی جیل سے رہا ہوا تھا اور جو دوبارہ اپنی نوکری پہ بحال ہوا تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس کو پھر وہ پرانی بات یاد آ گئی جیل خانے کی، کہ جیل خانے میں ایک بڑا عالم فاضل آدمی ہے اور وہ خواب کی تعبیر بتائی اس نے ہمیں، اور وہ خواب کی تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی. اس سے یہ خواب پوچھنا چاہیے. اب اس کے بارے میں آگے پھر وہ سارا سلسلہ جو ہے اس طرح چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ بالآخر یوسف علیہ السلام کی رہائی پہ نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقال المالک کو، بادشاہ نے کہا ایک روز، انی بے شک میں نے دیکھا 7 بقرات 7 گائے ہیں، سمان موٹی تاری، سمینت اس کا واحد ہے، سمان جمع ہے، یا کلو انہیں کھاتی ہیں، ہن ان کو، 7 اجاف 7 دبلی پتلی گائیں، موٹی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. بس 7 سنبلات اور 7 ہی خوشے ہیں، خضرن سرسبز، و اخرى یابسات اور دوسرے 7 خشک. یا ایھا الملأ، اب ظاہر ہے کہ اس آیت سے یا گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خواب آنے کے بعد اس نے لوگوں کو بلایا ہوگا، علماء فضلاء کو بتایا ہوگا اور ان کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، افتو کون سا فعل ہے؟ امر کا. افتو فتویٰ دو، بتاؤ، نی مجھ کو، افتونی مجھے آگاہ کرو، مجھے بتاؤ، فی رویا کا معنی خواب کی تعبیر بتاؤ. رویا جب یا کے آگے الف آئے تو اس کا معنی ہے نیند کی حالت میں کوئی چیز دیکھنا، اور اگر رویت ہو یا کے آگے تا ہو تو اس کا معنی بیداری کی حالت میں کوئی چیز دیکھنا. پھر یا میری خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کنتم اگر تم ہو للرؤیا تعبرون، خوابوں کی تعبیر کرنے والے، خوابوں کا مطلب یا معنی بتانے والے ہو یا بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ. قالوا، جواب میں سرداروں نے کہا، اضغاث و احلام. اضغاث زگس اس کا واحد ہے، اور زگس کہتے ہیں ایسی گٹھڑی کو جس میں گھاس پھوس اکٹھا کر کے ڈال دیا گیا ہو، منتشر قسم کا. احلام واحد ہے اس کا حلم، حلم کا معنی ہے خواب، احلام اس کی جمع ہے. کہ میرے خواب کی انہوں نے جواب میں کہا اضغاث و احلام، یہ تو منتشر یا بکھری ہوئے خواب ہے یا پریشان خیالی کا نتیجہ ہے، پراگندہ خواب ہے یہ.
مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ربط آپس میں ملتا نہیں، کوئی اس کی سمجھ میں بات آتی نہیں. ممکن ہے آپ کسی وجہ سے پریشان ہوں اور وہی پریشانی اس طرح کے خواب کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا، لہذا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ محض آپ کی پریشان خیالی کا نتیجہ. اضغاث احلام یہ پراگندہ خواب ہے، بکھرا ہوا منتشر قسم کا خواب ہے جس کا کوئی سر پاؤں معلوم نہیں ہوتا. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، وما نحن اور نہیں ہے ہم بتعویل الاحلام خوابوں کی حقیقت بتانے میں عالمین علم رکھنے والے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح کی خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم نہیں رکھتے. انہوں نے کوشش کی بادشاہ کی فکر دور ہو جائے، بادشاہ کو بتایا کہ یہ تو ایسے پریشان خیالی کا نتیجہ ہے، لگتا ہے کوئی خاص خواب نہیں جس کا اس کی تعبیر ہو، لیکن ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ممکن ہے اس کا کوئی خاص مفہوم ہو، خاص مطلب ہو، لیکن ہمیں اس کا علم نہ ہو. لہذا اگر ہو سکے تو اس کی تعبیر کسی اور سے پوچھی جائے. مطلب یہ تھا. اب جب یہ سارا معاملہ اس آدمی نے قیدی نے دیکھا جو رہا ہو چکا تھا، اللہ فرماتے ہیں وقال الذی، کہا اس آدمی نے نجا جس نے نجات پائی، منہما ان دونوں میں سے، جیل کے دونوں قیدیوں میں سے جس قیدی نے نجات پائی تھی اس نے یہ بات کہی. بات تو یہ ہے جو آیت کے آخر میں ارسلوا کہ مجھے بھیجو، بات تو یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں یہ ذکر فرما دیا کہ اس آدمی کو یہ بات بڑی دیر کے بعد، لمبی مدت کے بعد یاد آئی کہ وہ تو فلاں آدمی جیل میں تھا، قید میں تھا، اس نے مجھے کیا کہا تھا، میں نے تو کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، میں تو اس کی بات بھول ہی گیا جو بات اس نے مجھ سے کہی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، دکرا بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ زال تھا جو دال میں بدلا ہوا ہے. دکرا کا معنی بھی وہی ہے جو دکرا کا معنی ہے، دکرا، اور یاد آیا اس کو بعد امت، امت کا معنی جماعت یا گروہ بھی اس کا معنی ہے، اور امت کا معنی طویل مدت بھی ہے. دو معنی ہیں امت کے. یہاں امت کا معنی طویل مدت کے مفہوم میں ہے. طویل مدت کے بعد اس کو یاد آیا کہ جیل میں تو ایک ساتھی تھا، عالم فاضل آدمی، جس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی. لہذا اس نے بادشاہ کے سامنے اس حوالے سے بات کی، انا انبئکم بتاویلہ، انا میں انبئ خبر دیتا ہوں تم کو بتاویلہ اس خواب کی حقیقت کے بارے میں. فارسلوا، لیکن مجھے بھیجو جیل میں، مجھے جیل میں جانے کی اجازت دی جائے، وہاں سے آنے کے بعد میں تمہیں خواب کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کو تو اس بات کا تجسس تھا اور اسے خوف بھی تھا یہ خواب کیسا آیا ہے. لہذا بادشاہ نے اس کی جیل میں جانے کا انتظام کر دیا. وہ آدمی جیل میں جاتا ہے اور جاتے ہی اس نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، صدیق کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچا انسان. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس قیدی کے ذہن میں 8-9 سال کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا کتنا احترام تھا اور یوسف علیہ السلام کے کردار اور اخلاق کی کیسی تصویر تھی کہ بہت ہی سچا، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار اور متقی آدمی اور عالم فاضل آدمی ہے. بڑے ادب اور احترام سے بات کی جائے کہ اس نے یوسف ایھا الصدیق، اے سب سے زیادہ سچ بولنے والے یوسف، افتنا فتویٰ دے ہم کو
آگاہ کر ہم کو، بتا ہم کو، فی سب بقرات اس خواب کے بارے میں کہ 7 گائے ہیں، سمان موٹی تاری، یا کلوہن اور کھاتی ہے ان کو، سب عجاف 7 دبلی پتلی گائیں، بسب سنبلات اور 7 ہی خوشی ہیں، خضر سرسبز، اخرى اور کچھ دوسرے یابسات وہ بالکل خشک ہیں، یعنی 7 ہی وہ بھی ہیں لیکن وہ خشک ہیں۔ اس خواب کی ہمیں تعبیر بتا، لعلی تاکہ میں ارجو میں واپس پلٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان جائے، تاکہ انہیں علم ہو جائے۔ کس بات کا علم ہو جائے؟ دونوں باتیں ہیں۔ قرآن مجید کے بعد الفاظ ہیں وہ ایسے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمت سے اور ایسے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں، تاکہ انہیں خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے، اور دوسرا معنی یہ ہے تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ جیل خانے میں کیسا عالم فاضل آدمی ہم نے قید کیا ہوا ہے، اس کو رہا ہونا چاہیے، کتنے اونچے مرتبے کا اور کتنے بڑے مرتبے کا آدمی جو ہے وہ قید میں پڑا ہے، تاکہ آپ کے بارے میں، آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے، یہ ہے حوصلے والی بات اور تدبر والی بات اور نبوت کا مقام اور مرتبہ، کہ اس کے بھولنے کی وجہ سے 800-900 سال کی مصیبت اور تکلیف برداشت کی یوسف علیہ السلام، 8-9 سال۔ آپ اندازہ کیجیے کہ 8-9 سال کی تکلیف اور مصیبت جیل کی برداشت کرنے کے بعد وہ آدمی آتا ہے، آگے سوال کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو جتلایا تک نہیں کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر تب بتاؤں گا، پہلے میری بات کا تو جواب دو کہ تم نے میری بات کیوں نہیں پہنچائی۔ اس کو ڈانٹا نہیں، اس سے غصے نہیں ہوئے، اس سے ناراض نہیں ہوئے، جتلایا تک نہیں کہ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ تم خود تو رہا ہو گئے، چلے گیا، مجھ سے وعدہ کیا، لیکن تم نے پلٹ کے خبر ہی نہیں لی، تم نے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر نہیں کیا اور اب پھر پوچھنے آ گیا وہ خواب۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے اور کتنا بڑا تحمل ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیتوں میں جو آ رہا ہے کہ بادشاہ نے جب پتا چلا کہ اتنا عالم فاضل آدمی جو ہے وہ ہم نے بلا وجہ اور بے قصور جیل میں رکھا ہے، تو اسے بلایا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، پہلے میری برات کرو، پہلے میرے بے قصور ہونے کا اعلان عام کرو، تب میں یہاں سے نکلوں گا۔ جب تک میرے بری ہونے کا اعلان نہیں کیا جاتا میں جیل میں رہوں گا۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ قال یوسف علیہ السلام نے اس کے پوچھنے پہ فوراً ہی تعبیر بتلائی اس کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون، تم لوگ زراعت کرو گے، تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال، دابن مسلسل لگاتار، خوب اچھی طرح، دابن کا معنی ہے مسلسل لگاتار، 7 سال مسلسل تم بڑی اچھی زراعت کرو گے، بڑی اچھی کھیتی باڑی کرو گے، بڑا اچھا غلہ حاصل کرو گے، بڑی فراخی کا دور ہوگا 7 سال کا۔ آگے یوسف علیہ السلام نے بغیر پوچھے ہی ایک نصیحت بھی کی ان کی خیرخواہی کے حق میں اور ان کی بڑھائی کے لیے۔ وہ نصیحت یہ تھی، فما حصدتم، جو فصل تم کاٹو، فذروہ، پس ضرور چھوڑ دو، اس کو، کس کو؟ فصل کو، کہاں چھوڑ دو؟ فی سنبلہ ہی، اس کی بالیوں میں، گردن کو اس کی بالیوں سمیت محفوظ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟
اسے کیڑا نہیں لگتا، گھن نہیں لگتا اس کو. اگر گندم کو دانے نکال کے سٹور کیے جائیں تو گندم کو گھن لگ جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی کیمیکل لگانا پڑتا ہے یا کوئی نہ کوئی اور چیز جیسے وہ محفوظ ہو. لیکن اگر ایسی کوئی چیز میسر نہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اس کی شاخوں سے یا بالوں سے یا خوشوں سے نہ نکالا جائے، ایز اٹ از اس کو محفوظ کر دیا جائے تو اسے کیڑا نہیں لگتا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تم خوب کاشتکاری کرو گے جس سے بڑا غلہ حاصل ہوگا تمہیں، لیکن میں تمہاری ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضائع نہ کرنا، سارے کا سارا استعمال نہ کرنا، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، اور باقی سارے کا سارا غلہ جو ہے اس کو ان کی خوشوں میں ہی محفوظ کر دینا، اسٹور کر دینا. فی سنبلہ ہی اس کے خوشوں میں، الا مگر قلیلا تھوڑا سا ان خوشوں سے نکالنا، مما تاکلون جس سے تم کھا سکو، یعنی اپنے کھانے کی ضرورت کے مطابق اپنی حاجت کے مطابق گندم نکال لینا، لیکن جو زائد بچ جائے اس کو خوشوں میں ہی محفوظ کر دینا، اس کو اسٹور کر دینا، اس لیے کہ اس کی تمہیں بعد میں ضرورت پڑنی ہے. آگے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، ثم پھر یاتی آئیں گے من بعد اس کے بعد بعد ذالک اس کے بعد سبع شداد 7 سال قحط کے. شداد کا معنی سخت، سخت کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال بڑے قحط کے ہوں گے، بڑی آزمائش کے ہوں گے، بڑی مصیبت کے ہوں گے. وہ جو 7 موٹی گائیں تھیں اس سے مراد کیا ہوئے؟ 7 سال خوشحالی کے جس میں خوب غلہ ہوگا، اور جو 7 گائیں دبلی تھیں ان سے مراد کیا ہوا؟ 7 سال قحط کے. اچھا، اور وہ جو فرمایا کہ فربا اور موٹی گائے جو ہے وہ دبلی گاؤں کو کھا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دبلی گائے جو ہے وہ فربا کو کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7 سال قحط کے ہیں، سختی کے ہیں، اس میں وہ سارا غلہ ختم ہو جائے گا جو تم نے اسٹور کیا ہوگا. لہذا یہ پہلے سے ہی نصیحت کر دی انہیں ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے کہ دیکھو 7 سال آئیں گے تمہارے خوشحالی کے، بعد میں 7 سال قحط کے آئیں گے، اور قحط کے 7 سالوں میں پچھلا سارا تمہارا غلہ ختم ہو جائے گا. لہذا احتیاط یہ کرنا ہے کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے وہ تو استعمال کرو، لیکن تمہاری ضرورت سے جو 7 سالوں میں زائد غلہ ہوگا اس کو اسٹور کر لینا تاکہ بعد کے 7 سالوں میں اس کو تم استعمال کر سکو. آگے فرمایا کہ یا کلنا ما قدمتم لہن، یا کلنا کیا مانا؟ کون سا فعل ہے یا کلنا؟ مضارع ہے، صیغہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جی یا کل میں جو ہے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے 7 سال قحط والے جو ہے ان کے لیے. قحط والے 7 سال کھا جائیں گے فراہی کے 7 سالوں کو. ویسے مراد تو اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ قحط کے سالوں میں انسان اور جانور جو ہے سب کچھ کھا جائیں گے جو پچھلے 7 سالوں کا ذخیرہ کیا ہوگا. مفہوم تو اس کا یہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے فرمائے ہیں، صیغہ ایسا فرمایا ہے، ادبی انداز ہے بیان کرنے کا کہ 7 سال جو ہے قحط والے وہ گزشتہ فراہی کے 7 سالوں کو کھا جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا فراہی کے 7 سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا سب کچھ ختم ہو جائے گا. قدمتم جو تم نے آگے بھیجا، جو تم نے ذخیرہ کیا، لہن بعد سے ان کے، ان سے مراد بھی 7 سال، الا مگر قلیلا تھوڑا سا بچے گا،
یعنی وہ ذخیرہ جو ہے قحط کے 7 سالوں میں مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا بچے گا. کون سا تھوڑا سا بچے گا؟ مما تحسنون. تحسنون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، سیگا جو مذکر حاضر کا. اس کا مادہ کیا ہے؟ حسن. حسن کا معنی قلعہ. معنی کیا ہوا؟ تحفظ اور بچاؤ. تو سنون جو تم بچاؤ گے، جو تم تھوڑا سا بچاؤ گے، کس مقصد کے لیے؟ اگلے سال بیج کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو تم نے رکھا ہوگا کہ یہ غلہ ہم نے اگلے سال پھر بونا ہے، بس صرف وہی بچے گا جو تم نے بیج بونے کے لیے رکھا ہوگا، باقی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. قلیلاً تھوڑا سا، مما تحسنون جو تم نے محفوظ کیا ہوگا، جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا بیج کے طور پر. مطلب یہ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان کے خواب کی مکمل تعبیر بتائی، بلکہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے یہ نصیحت بھی کی کہ تمہیں یہ 7 سال کا اتوارے کیسے گزارنے. آگے پھر انہیں ایک خوشخبری بھی دی جس کا تعلق خواب سے تو نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بات بتا دی تھی، جس سے ان کی قدر و منزلت میں، ان کی عزت میں، دوسروں کی نگاہوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ خواب کی تعبیر بھی بتائی یوسف علیہ السلام نے، اور پھر ہمارے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کی نصیحت بھی کی، اور پھر ایک خوشخبری کی بات بھی بتا دی ہمیں کہ بھائی فکر نہ کرنا، مصیبت کے بعد تمہارے اوپر خوشی کے دن بھی آنے والے. وہ خوشی کے دن کیا ہے یا خوشخبری کی بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی ثم یاتی من بعد ذلک عام، ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذلک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ 10 سالی کے بعد. 10 سالی کے بعد یاتی آئے گا عام ایک سال، فی ہے جس میں یغاث الناس. غیاث کا معنی غیث کا معنی بارش، غیاث فریاد کرنے والا. اصل میں اس کا معنی تو فریاد ہے، غیث ان معنوں میں بارش ہے کہ اللہ لوگوں کی فریاد سن لیتے ہیں. غوث کسے کہتے ہیں؟ جس سے فریاد کی جائے. غوث العظم یہ تو بڑا معروف نام ہے، اور وہی بات ہے کہ یہ نام اللہ نے نہیں رکھا، لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. غوث العظم، اس کے بعد پھر چھوٹے غوث بھی ہیں. مطلب یہ جو لوگوں کی فریادیں سنے. یغاث الناس، لوگوں کی فریاد سنی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ 10 سالی کے بعد لوگوں کی فریاد اللہ سنیں گے اور اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے. وفیہ یعصرون، وفیہ اور اس سال میں یعصرون، اثیر کا معنی جوس. یعصرون جو ہے یہ فعل ہے مضارع کا، کیا معنی؟ جوس نکالیں گے، نچوڑیں گے. کس سے جوس نکالیں گے؟ ظاہر پھلوں سے نکلتا ہے، اور پھلوں سے جوس تبھی نکلتا ہے جب پھل جو ہے خوب ہرے بھرے ہو، رس سے بھرے ہوئے ہو. بارش ہوگی تم پہ، اللہ تم پہ رحمت فرمائیں گے، اور اس بارش کے نتیجے میں جانور بھی اور درخت بھی، فصلیں بھی خوب ہری بھری ہو جائیں گی، اور تم خوب رس نچوڑو گے، خوب تم پھل فروٹ اور جانوروں کے دودھ وغیرہ حاصل ہوں گے تمہیں. مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو تمہارے 10 سالی کے ہوں گے، اس کے بعد پھر فوراً 1 سال آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ خوب تم پہ اپنی رحمت فرمائے گا. اب وہ آدمی جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، اس سے جا کے
تعبیر بتائی بادشاہ کو. بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ نے طلب کیا یوسف علیہ السلام کو، اسی آدمی کو بھیجا کہ جا کے اس آدمی کو میرے پاس لے کے آئے. اس سورہ میں کتنی خوابوں کا ذکر ہے؟ اس کی تو ابتدائی خواب سے بھی، سورہ کی ابتدا ہی 4 کیسے؟ اس اعتبار سے 4 ہے کہ وہ 2 آدمیوں کی خوابوں کو اگر الگ الگ شمار کیا جائے، پہلا خواب یوسف علیہ السلام کو آیا، دوسرا خواب 2 قیدیوں کو آیا، تیسرا خواب بادشاہ کو، اور باقی خوابیں کتنی ہیں قرآن مجید میں؟ وہ ہم نے دونوں پڑھی ہے پہلے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور وہ تو یوسف علیہ السلام کا شمار ہو گیا. ایک خواب اور ہے، اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور حدیبیہ پہ صلح ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. صحابہ نے کہا بھی یا رسول اللہ، آپ نے تو خواب میں دیکھا تھا عمرہ کریں گے. فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو یقینی نہیں تھا کہ اسی سال ہوگا، ممکن ہے اگلے سال ہو یا اس سے اگلے سال ہو. 5 خوابوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کا، 2 قیدی اور 1 بادشاہ. بادشاہ نے کہا وقال الملک کو، کہا بادشاہ نے اوتونی بہی، اوتو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. نی میرے پاس، لاؤ میرے پاس، بہی اس کو. فلما پس جب جاءہ الرسول، جاءہ آیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. الرسول پیغمبر، جب پیغمبر آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع، قال ارجع، کس نے کہا ارجع؟ یوسف علیہ السلام نے اس پیغمبر سے کہا، اسے آگے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، آج چلے میرے ساتھ. یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ نہیں، تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. الی ربک، اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس. فاسأل ہو، اور اس سے پوچھ، اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. بال کا معنی حال یا حقیقت. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے. ما بال، کیا حقیقت ہوئی، کیا معاملہ ہوا، نسوہ ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعن کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ. جن عورتوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ تم اپنی مالکن کی بات کو مان لو، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان کے بارے میں پہلے فیصلہ کیجئے کہ وہ گنہگار ہیں یا میں گنہگار ہوں، مجھ سے قصور سرزد ہوا ہے یا ان سے قصور سرزد ہوا ہے. اب یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ہو رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا اور اتنے زمانہ جیل میں کاٹتا تو مجھے بادشاہ طلب کرتا، میں فوراً چلا جاتا.
جیل تو جیل ہی ہے. اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تحمل اور صبر کا اور بردباری کا کی فضیلت بیان کرنا مقصود تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے متحمل مزاج تھے، اتنے برداشت والے تھے، اتنے حوصلے والے تھے کہ جیل سے نکلنے کے آرڈر جاری ہو گیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنا گوارا نہیں کیا جب تک ان کی ذات جو ہے وہ برات کا اظہار نہ ہو جائے یا بری نہ ہو. اس لیے کہ آگے چل کے معاملہ جو تھا وہ ایسا، یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، اس کا ذاتی کردار اتنا صاف ہونا چاہیے، اتنا ستھرا ہونا چاہیے، اتنا نکھرا ہوا ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. انسان ہے تو انسان غلطیوں اور خوبیوں کا انسان مجموعہ ہے، غلطیوں سے مبرہ تو کوئی بھی نہیں ہے، غلطیاں تو ہیں ہی، لیکن انسان کو اپنی حد تک تو یہ اطمینان ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کشتی میں بیٹھے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں دینار اور درہم کی پوٹلی ہے بھری ہوئی. اس آدمی نے نیت خراب ہو گئی، شور مچانا شروع کر دیا کہ میری دینار درہم کی پوٹلی تھی وہ گم ہو گئی. تلاشی لی گئی کشتی پہ سارے لوگوں کی، کسی سے برآمد نہ ہوئی. وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ ہوا کیا. جب کشتی کنارے لگی تو امام بخاری جانے لگے تو اس نے امام بخاری کو لگا کر کے پوچھا کہ بھائی میں اپنے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میری نیت واقعی خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ پوٹلی تمہارے پاس تھی وہ گئی کہاں؟ امام بخاری نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھ پہ اس طرح کی کوئی تہمت آئے میں نے وہ پوٹلی سمندر میں پھینک دی، صرف اس لیے کہ میرے اوپر کوئی بلیم نہ آئے. میں دین کا کام جو ہے، دین کے کار کو نقصان نہیں پہنچنا دے. میرا نقصان ہوتا ہے ذاتی ہو جائے. اور ظاہر ہے واقعہ ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن آپ انداز لگائیے کہ آخر وہ بھی کسی ضرورت سے جا رہے ہوں گے، کوئی قرض واپس کرنا ہوگا، کسی کو دینا ہوگا، کوئی ضرورت پوری کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے لے کے جا رہے تھے. اس کی وجہ سے تکلیف ممکن آئی ہو، پریشانی آئی ہوگی، نقصان بھی ہوا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن دین کے کار کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت تاریکی میں روضہ محترمہ سے بات کر رہے تھے، آدمی دور سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا اور بلا کے اسے بتایا کہ میں جس عورت سے بات کر رہا ہوں یہ میری بیوی. اس حد تک احتیاط ہے کہ دائی آدمی جو ہے اس کے کردار پہ، اس کے اخلاق پہ معمولی دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے. تب ہے فائدہ دعوت کا. دین کے کار کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. انسان کا اپنا نقصان خواہ کتنا بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن دین کا کار جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے. دائی کے لیے تو یہ بات بڑی ضروری ہے. اور اسی مقصد کے لیے چونکہ آگے کام ہی یہ کرنا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت جو تھی اس کی حفاظت کرنی تھی. لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اس کو واپس بھیج دیا کہ جا کے پہلے میرے مقدمے کا فیصلہ کرو، اسے بتاؤ، اس کے بارے میں اعلان کرو کہ قصوروار وہ تھی یا میں. ماں بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا معاملہ کا فیصلہ کیا ہوا یا ان کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. جہاں ایک بات اور بھی ہے کہ انتہائی یہ شریف النفسی کا معاملہ ہے اور انتہائی انسان کی ذہانت بھی ہے، عقل مندی بھی ہے، شرافت بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ میرے ساتھ معاملہ بگاڑ کا یا مقدمے کے فریقین کون ہے؟ دو فریقین تو یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پن پوائنٹ نہیں کیا اس عورت کو. سب کا اجتماعی طور پہ نام لیا کہ وہ عورتیں جنہوں نے یہ کام کیا، حالانکہ کام کرنے والی تو ایک ہی تھی، لیکن ایک تو اس عورت کے شوہر نے
غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کیا اقتدار میں اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ غلط کار ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا، یوسف تم پاک باز ہو، اور دوسرا ان کے گھر رہ چکے تھے، لہذا اپنے محسن کا احسان سمجھتے ہوئے کہ اس کی بدنامی نہ ہو، فری کے ثانی کا وہ پن پوائنٹ نہیں کیا کہ زلیخا کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوا یا ہم دونوں کا مقدمے کا فیصلہ کرو، بلکہ بات کو واضح کیا بھی اور نہیں بھی کیا۔ مطلوب یہی تھا کہ اس بارے میں براز کا اعلان کرو یا جس کا قصور ہے اس کے قصور کا اعلان کرو، لیکن بات اس انداز سے کی کہ اپنے محسن کی توہین اور بے حرمتی یا بے عزتی نہ ہو۔ ان ربی بقیدہن علیم، ان بے شک ربی میرا رب بقیدہن ان کے مکر سے علیم پوری طرح آگاہ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے قصوروار کون ہے اور بے قصور کون ہے، لیکن اس دنیا میں بھی جس نے یہ کام کرنا ہے، جس نے کسی اعلیٰ عہدے پہ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں۔ یہ بالکل قرین ہے اور واقعی اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی بات کہے، دوسرے لوگوں کو دعوت کہے یا باز و نصیحت کرے۔ میرا رب تو خوب واقف ہے ان لوگوں کی چال سے، ان لوگوں کے مکر سے، لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اس کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہو جائے کہ بے قصور کون ہے، قصوروار کون۔ قارا، اب آگے بادشاہ کی بات ہے کہ اس نے عورتوں کو بلایا یا ان عورتوں کو گھروں سے پوچھوایا کہ اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے یا تمہاری بات کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون قصوروار ہے، کون بے قصور ہے۔ ان عورتوں نے، نہ صرف عورتوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، بلکہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی کے لیے بھی کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا کہ اس بات کا اعتراف کر لیتی کہ ہاں یوسف واقعی سچے ہیں اور میں جھوٹی۔ قال ما خطبکن راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے کہا ما خطبکن، خطب کہتے ہیں کسی اہم معاملے کو، تمہارے اس اہم معاملے کا کیا ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اذ، جب راوتن، تم نے برگلانا چاہا۔ اب یہ راوتن کا لفظ جو ہے سب عورتوں کے لیے آ گیا، حالانکہ برگلانے والی تو ایک عورت تھی، لیکن کیونکہ باقی عورتوں نے اس کی تعریف کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب عورتوں کے لیے لفظ استعمال فرما دیا۔ جب تم نے برگلانا چاہا یوسف کو ان نفسہ ہی، اس کے عزم سے، اس کے ارادے سے، قلنا، سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، حاشا کا معنی جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ انسان جو ہے وہ تو گناہ گار ہے، انسان میں عیب ہے، بے عیب ذات اللہ کی ہے، اللہ پاک ہے۔ حاشا للہ، پاکی تو اللہ کے لیے ہے۔ ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، نہیں دیکھا ہم نے، علیہ من سوء، اس میں کوئی برائی، یعنی یوسف علیہ السلام نے سے ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، ان کی کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، بے گناہ ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے پھر یہ بات کہی، الآن حس حس الحق، اب حس حسا واضح ہو گیا حق، یعنی جب ساری عورتوں نے پہلے میری تعریف کی تھی، میری حمایت میں بات کہی تھی، لیکن ان عورتوں نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یوسف بے گناہ ہے، یوسف بالکل پاک ہے اور بڑی ذمہ ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ اب تو بات جو ہے وہ بالکل کھری کھری واضح ہو گئی ہے، اب اس کو چھپانے کی کوئی راہ نہیں اور چھپانے کی کوئی مجال نہیں، لہذا میں بھی سچی سچی اور سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں۔ انا راوت ہوں،
میں نے اس کو برگلانا چاہا النفس ہی اس کے ارادے سے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ سچوں میں سے ہے وہ سچا میں جھوٹی ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ذَلِكَ یہ جو میں نے پیغام بار کو واپس بھیجا یا یہ جو میں نے مطالبہ کیا ان عورتوں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ عورتیں اب کیا کہتی ہیں ذالک یہ جو میرا مطالبہ تھا یہ اس لیے تھا لیعلم تاکہ وہ جان لے کون جان لے وہ اگلی آیت سے بات واضح ہوتی ہے انی بے شک میں لم اخن کون سا فعل ہے مضارع بلند ہے لم اخن میں نے خیانت نہیں کی ہوں اس کی کس کی یوسف علیہ السلام پہ خیانت کا جو بہتان تھا یا الزام تھا کس کی خیانت ہوئی عزیز مصر کی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اگر معاملہ ہوتا کوئی تو وہ خیانت کس کی تھی اپنے اس موسم کی جس کے گھر میں تھے خیانت اس لیے کہا کہ عزیز مصر کا یہ احسان تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رکھا اب اگر یوسف علیہ السلام کوئی ایسا ویسا معاملہ کر بیٹھتے اس کی بیوی کے ساتھ تو یہ اس عزیز مصر کی خیانت ہوتی لہذا اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ میرے مقدمے کا فیصلہ کرو یہ مطالبہ اس لیے تھا لیعلم تاکہ وہ عزیز مصر جان لے انی بے شک میں لم اخن ہو میں نے اس کی خیانت نہیں کی بالغیب اس کے پیچھے اس کے غیر میں اس کے پیچھے میں نے اس کی خیانت نہیں کی وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا نہیں رہنمائی فرماتا نہیں کامیاب کرتا قید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چالوں کو خیانت کی کس نے عزیز مصر کی بیوی نے خیانت کرنے والی عزیز مصر کی بیوی تھی یوسف علیہ السلام یہی بات فرماتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی بلکہ خیانت کرنی چاہیے اس کی بیوی نے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خیانت کو کامیاب نہیں ہونے دیا اس کی خیانت کو ناکام کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في
السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ये एक ऐलान है मोहतरम डॉक्टर फजल साहब हफिज़हुल्लाह आज 4:30 बजे बाद असर बमकाम मकतब जारियात नसीम बराए फैमिलीज दरस इरशाद फरमाएंगे जिसका उन्वान होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसियत वाले। पहले भी गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से प्रोग्राम हो रहा है डॉक्टर साहब का और इस हफ्ते यानी आज मकतब जारियात नसीम में ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा। दूसरा अहम बात है ये एक भाई ने लिखा है अक्सर साथी गैर जरूरी सवाल करते हैं जिससे वक्त ज़ाया होता है। आज ज़ात कसूर तकरीबन 10:50 पे होगी
مہربانی سوالات کم ہو تو آج ہوگی. جو حضرات صلاۃ کسوف میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ بلا تکلف تشریف لے جائیں، اس لیے کہ درس تو الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. جن حضرات کو کوئی کام ہے یا صلاۃ کسوف میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ تکلف نہ کریں اور صلاۃ کسوف میں شریک ہوں. بعض لوگوں کو اگر داڑھی کے متعلق کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی مقدار کے متعلق اجماع نہیں ہے اور سلف صالح کے زمانے میں اسے اہمیت نہ کی، صرف مونچھوں سے داڑھی بڑی ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کٹاؤ. غاف النہا وقت الشوارب، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کٹاؤ، اس سے عمل کرنا چاہیے. اب بات وہی ہے کہ جتنی بھی آپ بات میں پڑھتے جائیں گے اتنے دلائل ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. کیا صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ ہمارے خواتین باجماعت تسبیح ادا کرتی ہیں، کیا کوئی دلیل ہے؟ صلاۃ التسبیح بعض حضرات کرتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات تو صلاۃ التسبیح کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں اس نماز کا خاصا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ جو حضرات پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، جو نہ پڑھنا چاہیں وہ نہ پڑھیں. یہ معاملات ایسے ہیں جن کو انسان کی ثواب دید پہ چھوڑ دینا چاہیے. دلائل جو ہے دونوں طرف ہوتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کے بارے میں واضح طور پہ یہ بات کہنی کہ نہ کیا جائے یا کیا جائے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. جو صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ نہ پڑھیں. ایک بھائی نے لکھا، دعا فرمائے کہ میرا بیٹا انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے یورپ جا رہا ہے، خدا کریم اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. دعا تو یقیناً کریں گے، کرنی چاہیے، والدین کو بھی کریں، لیکن اس بارے میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. میں الحمدللہ خود آج تک کسی کافر ملک کا سفر نہیں کیا، نہ ہی انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر کسی کافر ملک میں موت آ جائے انسان کی تو انسان کی عاقبت اللہ عالم کیسی ہے. یہ معاملہ جو ہے اس کو بھول کر حالت جنابت میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی، کیا اس کا کفارہ ہے؟ کفارہ تو نہیں ہے. اگر تو معاملہ شک کا ہو پھر تو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جب یہ یقین ہو جائے کہ میں نے بلا وضو پڑھی ہے نماز یا جنابت تھی اور مجھے غسل کر کے پڑھنی چاہیے تھی، تو پھر جب یاد آ جائے تو انسان کو وضو کر کے یا غسل کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر معاملہ شک کا ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے. کیا زکوٰۃ کسی کو بغیر بتائے دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، بتانا ضروری نہیں ہے. آپ کا درس ایک عرصہ سن رہا ہوں، آپ کسی پر تنقید نہیں کرتے، اس کے برعکس جالیات کی طرف سے دوسرے عالم دین کے درس سننے کے سے سنی وہ مجمع میں لوگوں کو بعض جماعتوں کی کتابوں کی غلطیاں کھول کھول کر دکھاتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بھائی اس معاملے میں ہر آدمی کا ایک اپنا مزاج ہے، ایک اپنی طبیعت ہے. یہ آپ خود یہ بات ایسی ہے جس کا فیصلہ کرنا چاہیے. میرا اس میں نقطہ نظر یہی ہے کہ جتنا بھی آپ کسی پہ تنقید کریں گے، جتنا بھی آپ کو کسی کی پن پوائنٹ کریں گے، کتنی غلطیاں نکالیں گے، بات یہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے میں یا واقعے میں بڑی ہدایت ہے. اب وہ سامنے مشرک بیٹھے ہیں، کافر بیٹھے ہیں، لیکن ان کو مشرک یا کافر کہنے کے بجائے یا جہنمی کہنے کے بجائے یا ان پہ تنقید براہ راست کرنے کے بجائے یوسف علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ ہم پہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس کو شرک چھوڑ دیا، ہم پہ تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پہ لگا دیا. اب یہ انداز جو ہے یہ کتنا اچھا ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی اللہ کا فضل تو اس بات میں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. لیکن دوسرے کو یہ کہنا کہ تم گمراہ ہو، تم غلط، میری اپنی یہ ایک رائے ہے یا میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اس سے کھچاؤ بڑھے گا اور ایکشن اور ری ایکشن کی والی بات ہے. آپ نرمی کریں گے اس کا ری ایکشن نرم ہوگا، آپ سختی کریں گے اس کا ری ایکشن سخت ہوگا. آپ کسی دوسرے کی توہین کریں گے، جواب میں توہین ہی پائیں گے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے؟ 8 یا 10 سال. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ 8-10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال میں حضرت انس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن جتنا انسان برداشت کرے، صبر سے، تحمل سے کام لے، انسان کو مسائل قرآن کے حوالے سے بتا دے چاہیے بھائی شرک نہ کرو، کسی کو حاجت روا نہ بناؤ، کسی کو مشکل کشا نہ بناؤ. اب لوگ اتنے بدو یا بیوقوف تو نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے مثبت گفتگو کرنی چاہیے. منفی گفتگو جو ہے اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ جماعتیں جتنے بھی ہیں سمجھتا ہوں کہ خامیاں کمزوریاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، انسانوں میں بھی جماعتوں میں بھی، لیکن مجموعی طور پہ کسی کو بالکل رد کر دینا یا کسی کو فتوے وغیرہ لگانا، بہرحال میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے ہمیں انتشار سے بچنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک قرآن ہے، ایک دین ہے، ایک رسول ہے، اور وہیں کعبہ میں جا کے نمازیں بھی سارے پڑھ لیتے ہیں اکٹھے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلافات جتنے بھی کم سے کم ہو سکیں، اور جتنی بھی رزق اور انتشار جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کچھ رقم ہے، میں پیسے سے کاروبار نہیں کرتا، کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، جب وہ نصاب کو رقم پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کچھ وقت پہلے مجھ سے ایک آدمی نے زکوٰۃ مانگی، میں نے اسے زکوٰۃ تو نہیں دی بلکہ قرض کے طور پر اسے پیسے ادھار دیے. اب سوچتا ہوں کہ اسے وہ پیسے زکوٰۃ میں چھوڑ دوں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر ایک آدمی قرض دیتا ہے کسی کو اور وہ آدمی قرض واپس نہیں کر رہا یا اس کی قرض واپس کرنے کی پوزیشن نہیں ہے تو آپ اس قرض کو زکوٰۃ میں نہیں کاٹ سکتے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ دینے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت ہو. کیا کسی بھی مسلمان کے لیے دینی جماعت سے منسلک رہنا ضروری ہے؟ کتاب و سنت میں اس کی دلیل. آج کل بہت سی دینی جماعتیں ہیں. دیکھیے، ایک جماعت تو وہ ہے جس کے ساتھ جڑے بغیر انسان کا گزارا نہیں، اور وہ جماعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سودان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، ہر جگہ پہ وہ جماعت ہے. جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس جماعت کا اپنے آپ ممبر بن جاتا ہے. اس جماعت سے جو نکلے گا وہ جہنمی ہے. باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھیے کہ جو آدمی کتاب و سنت کے قریب تر ہے، جماعت کے ساتھ ملنے میں، مل کے کام کرنے میں بہرحال خیر و برکت ہے. ایک آدمی اکیلا ہے، جماعت کے ساتھ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. فائدے ہیں جماعت کے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں جماعت کتاب و سنت کے مطابق کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ملنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، معاملات جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. بنیادی بات یہ ہے. اور اگر کوئی ایسی جماعت آپ کی نظر میں نہیں اور آپ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ملتے تو اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں. آپ اس جماعت کے ممبر ہیں. جس جماعت سے نکلنے کے بعد انسان جہنمی بنتا ہے اس جماعت کا ممبر تو ہر مسلمان ہے. جو واجب ہے جماعت کے ساتھ ملنا وہ تو وہی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو قیامت تک رہے. اس جماعت کے انسان ممبر ہے، خواہ کوئی ہماری جماعت کا ممبر ہو یا نہ ہو، کوئی تبلیغی جماعت کا، جماعت اسلامی کا، حدیثوں کا کوئی ممبر ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ممبر ہونا ضروری ہے. بس اس کے بعد آپ کی خالص اپنی ثوابدید ہے. جہاں کہیں سمجھتے ہیں کہ دین کا فائدہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے، آپ بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ مل جائیے. لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر نہ ملیں گے تو اس میں حرج کی بات کوئی نہیں ہے. آپ اس جماعت کے یقیناً ممبر ہیں جس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے اور جس جماعت سے نکلنے کے بعد آدمی جہنمی بنتا ہے. کیا کوئی انسان جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے؟ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جنات کے علم کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنات مخلوق ہیں، لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان میں شریر بھی ہیں، نیک بھی ہیں. شریر جنات جو ہیں وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور
بعض علم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا علاج وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ جہل کے کیا معنی ہیں اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو دین سے ہٹا ہوا جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کا زمانہ جو ہے اس کو جہالت کا زمانہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کفر، شرک، یہ چیزیں جہالت میں ہیں، اور دین اور اسلام جو ہے یہ علم ہے، علم وحی۔ نماز کا مسلسل ترک کرنا یہ انسان کو بعید نہیں کفر تک پہنچا دے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ انسان مرتے ہوئے کفر کی حالت میں مرے۔ نماز جو ہے یہ ایسا رکن ہے جس کے بارے میں اتنی وضاحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں الفاظ ادا نہیں فرمائے جتنی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ انسان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مستقل تارک نماز ہے، یا تو وہ اپنی زندگی میں ہی کفر کے قریب پہنچ جائے گا، یا پھر مرے گا اس حالت میں کہ کافر مرے ہو۔ اس لیے اس معاملے میں، اور اگر کوئی صرف ایک جمعہ پڑھتا ہے یا ایک نماز پڑھتا ہے، دو پڑھتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے جو ریاض سے جدہ گئے اپنے بال بچوں کے ساتھ، اور وہاں آفس میں جدہ میں کام کیا، اس کے بعد مکہ عمرہ کے لیے چلے گئے، اور احرام باندھا وہاں جدہ میں جا کے۔ نیت یہاں ریاض سے ان کی عمرے کی تھی۔ جب نیت ریاض سے تھی عمرہ کرنے کی تو انہیں ریاض سے یا میقات سے احرام باندھ کے داخل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے نہیں باندھا لہذا ان پہ دم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دم جو ہے، ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، تو کیا ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی دم ہے؟ جتنے بھی ارکان وغیرہ ہیں، دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ نماز پڑھے، اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھی تم بچے ہو، سجدہ نہ کرنا اس میں، یا سجدہ تم نے نہیں کیا تو تمہاری نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ بچہ ہو یا بڑا ہو، مسائل اور احکام سب کے لیے برابر ہیں۔ بچہ نماز پڑھے گا، اسے بھی وضو کرنا پڑے گا، اسے بھی سطر کا اہتمام کرنا پڑے گا، جگہ کی پاکیزگی اس کے لیے بھی چاہیے، اس کے لیے بھی سارا رکوع قیام بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا، تشہد بھی ہوگا، ساری باتیں اس کے لیے بھی ہوگی۔ اب جو دم آیا ہے وہ بچوں سے اس لیے معاف نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں، وہ بچوں پہ بھی ہے، بیوی پہ بھی ہے، اور جو صاحب ہیں ان پہ بھی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کے چہروں کے متعلق کچھ فرمایا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر کسی قسم کی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائے اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔